بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے عظمیٰ قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں انجوائے اسٹڈیز۔ میں نیو آنے والے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم MTH 401 کی فائنل ٹرم پریپریشن کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم پہلے 50 MCQs کریں گے جو کہ سارے لیکچر وائز ہوں گے۔ تو سب سے پہلا MCQs ہے نو ریٹارڈنگ فورسز ایکٹنگ آن دی موونگ باڈی از۔ اس کا آنسر ہے بی، ناٹ ریئلسٹک۔ اور یہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہوں گی آپ نے ان کو ایز اٹ از یاد کر لینا ہے۔ ان سے کوئی نہ کوئی ورڈ آگے پیچھے کر کے آپ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی ایکویژن والا کوشچن ہوگا تو اس میں ایکویژن چینج کر کے اسی سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 ہے دیر آلویز ایگزسٹ ایٹ لیسٹ اے ڈیش فورس ڈیو ٹو سراؤنڈنگ میڈیم۔ اس کا آنسر ہے ریزسٹنگ فورس، یعنی کہ ہمیشہ ہماری سراؤنڈنگ میں کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو بولتے ہیں ریزسٹنگ فورس۔ کوشچن نمبر 3 ہے In the study of mechanics, the damping forces acting on a body are considered to be proportional to a power of instantaneous velocity۔ اس کا آنسر ہے dx/dt۔ اور یہ کوشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کئی دفعہ پروپورشنل کو چھوڑ کر خالی جگہ میں پوچھ لیتے ہیں یا پھر یہ ویلاسٹی وغیرہ کو چھوڑ کر کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 ہے ان دی ہائیڈرو ڈائنامیکل پرابلمز دی ڈیمپنگ فورس از پروپورشنل ٹو ڈیش so that in these problems damping force is equal to۔ پہلے والی فلنگ دی بلینکس میں آتا ہے dx/dt کا اسکوئر اور دوسری والی میں آتا ہے -β dx/dt کا اسکوئر۔ اور یہ جتنے بھی کوشچنس ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، کوئی ایک دو ورڈ کی ڈفرنس سے وہ کوشچن پوچھ لیتے ہیں، تو آپ نے اسٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے ان دی -β dx/dt کا اسکوئر -β indicates the damping force acts in the direction dash to the direction of motion۔ یعنی کہ اس میں جو یہ -β ہے یہ کس چیز کو شو کرتا ہے؟ تو یہ شو کرتا ہے اپوزٹ ڈائریکشن کو، کیونکہ اس کے ساتھ مائنس کا سائن ہے تو یہ مطلب موشن کے مخالف سمت میں کام کرے گا۔ کوشچن نمبر 6 ہے we shall assume that the damping force is proportional to instantaneous velocity dx/dt, thus for us damping force is equal to -β dx/dt۔ اب اوپر اسکوئر یہاں لکھا ہوا تھا لیکن اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ یہ سنگل والا ہے، تو آپ نے اس کو اور اوپر والے کی اسٹیٹمنٹ کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کا ڈفرینس بھی معلوم کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 7 ہے دیر آر ڈیش فورسز ایکٹنگ آن دی میس۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فورسز کس پہ ایکٹ کر رہی ہوں گی؟ میس پہ۔ تو میس پہ 3 طرح کی فورسز ایکٹ کرتی ہیں۔ پہلی ہے ویٹ mg، دوسری ہے ریسٹورنگ فورس، اور آگے یہ جو ان کی ایکویشنز ہیں یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہے ڈیمپنگ فورس۔ آگے آتا ہے کوشچن نمبر 8 دی ٹوٹل فورسز ایکٹنگ آن دی میس m از اکول ٹو۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ ٹوٹل فورس جو ہے میس پہ کام کرے گی وہ کیا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی mg - k s + x - β dx/dt۔ کیسے پتا چلے گا؟ یہ جو 3 طرح کی فورسز اس پہ عمل کر رہی ہیں ان تینوں کو ہم آپس میں پلس کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل فورسز آ جائیں گی۔ کوشچن نمبر 9 ہے ان دی ایکویژن سیکنڈ ڈیریویٹو + 2λ فرسٹ ڈیریویٹو + ω² x = 0 وٹ از دی ویلیو آف 2λ ω²، یعنی کہ اس کی اور اس کی ویلیو کیا ہوگی فار الجبرک کنوینئنس۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی، 2λ برابر ہوگا β/m کے اور ω² برابر ہوگا k/m کے۔ کوشچن نمبر 10 آتا ہے if x = e⁻mt اینڈ dx/dt، یعنی کہ اس کا پہلا ڈیریویٹو کس چیز کے برابر ہوگا؟ me⁻mt، دین وٹ از دی ویلیو آف d²x/dt²، یعنی کہ اس چیز کا اگر دوسرا ڈیریویٹو لیں تو ہمارے پاس ریزلٹ کیا آئے گا؟ تو ریزلٹ آئے گا m²e⁻mt، یعنی کہ آپشن نمبر بی۔ پہلا ڈیریویٹو لیا تو سنگل m آئے گا، جب ڈبل لیں گے تو اسی کا اسکوئر بن جائے گا۔ کوشچن نمبر 11 ہے دی ایکویژن m² + 2λm + ω² = 2، یعنی کہ یہ ایکویژن کیا کہلاتی ہے؟ از کال ڈیش۔ اس کا آنسر ہے آکسیلری ایکویژن۔ آگے آتا ہے کوشچن نمبر 12 دی روٹس آف دی آکسیلری m² + 2λm + ω² = 0 آر، یعنی کہ اس ایکویژن کے روٹس کیا ہوں گے؟ تو پہلا آئے گا m1 = -λ + √λ² - ω²، یعنی کہ یہاں پہ آئے گا پلس، اور اسی طرح کی ایکویژن 2 ہوگی جس پہ یہاں سائن مائنس کا آ جائے گا، تو آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔
اور auxiliary equation کی ایک اور نشانی کہ اس کے اندر 2 لیمڈا اور اومیگا آئے گا. ضروری نہیں ہے یہاں پہ ایم اسکوئر آئے, کوئی اور چیز بھی آ سکتی ہے, تو آپ نے یہ دو نشانیاں یاد رکھنی ہے. یہ کس کی ہوں گی؟ auxiliary equation کی. کوشچن نمبر 13 میں ہم سے پوچھ رہے ہیں if لیمڈا اسکوئر مائنس اومیگا اسکوئر از گریٹر دین 0, یعنی کہ اگر یہ چیز 0 سے بڑی ہو دین بیٹا از گریٹر دین کے اینڈ دی سسٹم از سیٹ ٹو بی اوور ڈمپڈ. اگر یہ بڑا ہے تو اوور ڈمپڈ ہوگا. آپ سے یہ والی چیز بھی بلینک میں دے کر پوچھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 14 ہے if لیمڈا اسکوئر مائنس اومیگا اسکوئر از اکول ٹو 0, اگر 0 کے برابر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ سسٹم از سیٹ ٹو بی کریٹیکلی ڈمپڈ. آگے کوشچن نمبر 15 ہے if لیمڈا اسکوئر مائنس اومیگا اسکوئر از لیس دین 0, اگر چھوٹا ہے تو پھر اس کا آنسر کیا ہوگا؟ تو اس کا آنسر بی ٹھیک ہوگا, انڈر ڈیمپڈ. کوشچن نمبر 16 ہے ایچ آف دی 3 سولوشن کنٹینز دی ڈیمپنگ فیکٹرز ای کی پاور مائنس لیمڈا ٹی, لیمڈا از گریٹر دین 0, دی ڈسپلیسمنٹس آف دی میس بیکم ڈیش فار لارج ٹائمز. اس کا آنسر ہے نیگلیجیبل, اور آپ سے کوئی اور چیز بھی مس کر کے اسی اسٹیٹمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. کوشچن نمبر 17 ہے وین لیمڈا اسکوئر مائنس اومیگا اسکوئر لیس دین 0 دی سولوشن آف ڈفرینشیل اکویژن آف فری ڈیمپڈ موشن. اب یہ آپ کو یہاں پہ ایک اکویژن دی گئی ہے, آپ نے اس کو غور سے پڑھنا ہے. اس ڈیش, تو اس کا آنسر ہوگا بی. یہ بھی آپ نے ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے, ویڈیو کو پاز کر لیں اور اس کو اچھے سے ریڈ کر لیں. کوشچن نمبر 18 ہے سپوز دیٹ اے اینڈ تھیٹا آر دی ریئل نمبرز such that sin theta is equal to c1 by a and cos theta is equal to c2 by a so that, تو اس کی جو رائٹ ایکویشن ہوگی وہ a ہوگی, a برابر ہوگا انڈر روٹ c1 c2 اور ان دونوں کا اوپر اسکیل لیا ہوگا, جبکہ tan theta برابر ہوگا c1 ڈیوائڈیڈ بائی c2. کوشچن نمبر 19 ہے دی نمبر تھیٹا از نون ایز دی, یعنی کہ یہ جو سائن ہے یہ کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ یہ برابر ہوتا ہے فیز اینگل کے. کوشچن نمبر 20 ہے دی کوفیشینٹ اے ای کی پاور مائنس لیمڈا ٹی از کالڈ, یعنی کہ یہ جو چیز دی گئی ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ دی ڈیمپڈ ڈیش آف وائبریشن. اس کا آنسر ہے ایمپلیٹیوڈ. اور یہ اس طرح کے جتنے بھی کوئز ہیں یا اسٹیٹمنٹس ہیں یہ آپ نے لازمی یاد کرنی ہے, یہ کئی دفعہ کنفیوز کر دیتے ہیں, لہٰذا اس کو آپ نے اچھے سے یاد کیا ہوگا تبھی آپ پیپر میں اٹیمپٹ کر سکیں گے. MCQs نمبر 21 ہے دی ٹائم انٹرول بٹوین ٹو سکسیسیو میکسیما آف ایکس ٹی از کالڈ, یعنی کہ دو سکسیسیو میکسیما کے درمیان جو ٹائم انٹرول ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قاضی پیریڈ. آگے کوشچن نمبر 22 میں پوچھ رہے ہیں دی نمبر 2 پائے بائے انڈر روٹ اومیگا اسکوئر مائنس لیمڈا اسکوئر از کالڈ, یعنی کہ یہ جو چیز ہمیں دی گئی ہے یہ کیا کہلاتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے قاضی پیریڈ, اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی کوشچن لازمی آتا ہے. یوز نمبر 23 میں پوچھ رہے ہیں دی فالوئنگ نمبر از نون ایز دی قاضی فریکوینسی, یعنی کہ فریکوینسی سے ریلیٹڈ کون سا فارمولا ہوگا؟ تو اس کا آنسر بی کریکٹ ہے, انڈر روٹ اومیگا اسکوئر مائنس لیمڈا اسکوئر ڈیوائڈیڈ بائی 2 بائی, اور یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. آگے کوشچن نمبر 24 ہے دی گراف آف دی سولوشن ایکس ٹی از اکول ٹو اے ای کی پاور مائنس لیمڈا ٹی, اینڈ آگے اینگل دیا ہوا ہے سائن, اور آگے سائن کے اندر اس کی یہ ویلیو ہوگی کراسز دی ڈیش, یعنی کہ اگر یہ ویلیو ہوگی تو وہ کس اینگل سے گزرتا ہوا جائے گا؟ تو اس کا آنسر ہے پازیٹیو ایکس ایکسس. کوشچن نمبر 25 ہے سنس ایکس ٹی از اکول ٹو 2/3 انڈر روٹ 10 ای کی پاور -1 سائن, اور آگے یہ اس کی ویلیو دی گئی ہے جو کہ برابر ہو سکتی ہے لیمڈا اسکوئر مائنس اومیگا اسکوئر از اکول ٹو ٹی, یعنی کہ یہ اس کی ویلیو دی گئی ہے. سو دیٹ دی قاضی پیریڈ از گیون بائی 2 پائے بائی انڈر روٹ لیمڈا اسکوئر مائنس اومیگا اسکوئر از اکول ٹو ڈیش سیکنڈز, یعنی کہ اس کا آنسر کتنے سیکنڈز میں آئے گا؟ تو اس کا آنسر ہے 2π/3 سیکنڈز, اور اس کو آپ نے ایز اٹ از یاد رکھنا ہے. کوشچن نمبر 26 ہے دی ڈفرینس بٹوین دی سکسیسیو ٹی آر اینڈ ٹی آر کی پاور, اوپر یہ اس کے اوپر اسٹار دے دیا گیا ہے, از ڈیش یونٹس, تو یہاں پر کیا آئے گا؟ π/3, اور یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. میں نے جتنے بھی کوشچن کیے ہیں وہ سارے بک سے اپرووڈ ہیں, لیکن پھر بھی اگر بائی مسٹیک آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کوشچن غلط ہے تو اس کا پروف کے ساتھ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. نیکسٹ MCQ ہے ڈیش ان این الیکٹریکل سرکٹ کنسسٹ آف این انڈکٹر
resistor and a capacitor connected in series because of its similarity with the forced motion. अब ये चीज़ जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसके अंदर इंडक्टर, रेजिस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ करंट। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 28 है, एन एक्सटर्नल फोर्स डिनोटेड एज, यानी कि वो फोर्स जो बाहर से एक्सटर्नली लगाई जा रही है उसको हम क्या कहेंगे? एफ और टी, यानी कि उसको डिनोट करेंगे एफ मल्टीप्लाई बाय टी से। उसके बाद कह रहे हैं द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम्स आर, यानी कि किसी सिस्टम पर टोटल कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, तो इसका आंसर है 4। पीछे जो हम 3 पढ़ के आए यहाँ पे वो था मैस, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम, तो इसके अंदर ये वाली फोर्सेस करेंगी। 3 पहले वाली होंगी, लेकिन लास्ट पे जो होगी वो होगी एक्सटर्नल फोर्स, जिसे डिनोट करेंगे एफ मल्टीप्लाई बाय टी से। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्स डिनोट्स द डिस्टेंस ऑफ द मास, यानी एक्स डिस्टेंस को बताएगा, एम from the equilibrium position, thus the total force acting on the mass m is given by, इसका राइट आंसर होगा A। अब इस पे 4 तरह की फोर्सेस ऊपर जो हम पढ़ के आए तो उन सब को आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 31 पे है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज, यानी कि न्यूटन का जो दूसरा लॉ है वो किस चीज से शो किया जाता है? वो होता है एम एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव डैश। ऑप्शन ए करेक्ट है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और एम की जगह वही एम लिखेंगे, लेकिन ए की जगह क्या आएगा? सेकंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 33 है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स सी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये एक हमें इक्वेशन दी गई है, सिंस एक्स सी टी अप्रोचेज टू 0 एज टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये हमें कंडीशन दी जा रही है, इट इज सेड टू बी डैश और डैश। तो इसका आंसर सी ठीक है, ट्रांसेंट टर्म एंड ट्रांसेंट सॉल्यूशन, यानी कि ये टर्म भी कहला सकती है और सॉल्यूशन भी कहला सकती है। एमसीक्यूज नंबर 34 है, द पार्टिकुलर सॉल्यूशन एक्स पी टी इज कॉल्ड दी, यानी कि अगर आपको इस तरह की कोई वैल्यू दी गई हो तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। और ये आगे नोट लिखा हुआ है, ये आपने एक दफ़ा लाजमी रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द इफेक्ट ऑफ द ट्रांसेंट टर्म बिकम्स निग्लिजिबल फॉर अबाउट, यानी कि अगर हम कहें ट्रांसेंट टर्म का जो इफेक्ट है वो कब ख़त्म हो सकता है, तो हम कहेंगे टी इज ग्रेटर देन 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 36 है, इफ दिस सिस्टम इज इम्प्रेस्ड अपॉन बाय अ पीरियोडिक फोर्स एंड देयर इज नो डैम्पिंग फोर्स देन देयर इज नो डैश इन द सॉल्यूशन, यानी कि अगर किसी सिस्टम में कोई भी पीरियोडिक फोर्स जो है इम्प्रेस की जाए और कोई डंपिंग फोर्स एग्जिस्ट ना कर रही हो तो हम उसे कहेंगे ट्रांसेंट टर्म। क्वेश्चन नंबर 37 है, द डैश सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, यानी कि कोई सर्किट जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ टाइम वेरिंग सोर्स वोल्टेज ई टी, यानी कि उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी और वो कनेक्ट होगा सीरीज के साथ जो टाइम के साथ सोर्स वोल्टेज को चेंज करेगी, तो ये होगा LCR सीरीज। क्वेश्चन नंबर 38 है, डैश इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो क्या करता है? दैट लिमिट्स और रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि फ्लो ऑफ करंट को देखता है और मैनेज करता है, तो इस चीज़ को कहेंगे रेजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 39 है, द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच आर रेजिस्टर इम्पिडेंस आर रेजिस्ट विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रो इट इज कॉल्ड डैश डिनोटेड बाय डैश, तो यहाँ पे आंसर आता है रेजिस्टेंस, जिसको R से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्लो ऑफ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि अगर करंट बढ़ाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है तो करंट कम हो रहा है। इनवर्सली का मतलब यही होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज है, आपने इसको लाजमी याद करना है। नेक्स्ट ये जो नोट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद करना है। यहाँ पर बेसिक जो चीज़ है समझाने वाले देखें, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, और ये भी आपसे पूछ सकते हैं करंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टेंस के, तो ये आपने याद रखना है। इससे रिलेटेड या कोई आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, द इक्वेशन V इज इक्वल टू IR इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द वेल नोन एज डैश लॉ, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस लॉ को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका आंसर बी ठीक है, ओहम्स लॉ। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश इज अ पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी,
یعنی کہ وہ الیکٹرانک کمپوننٹ جو انرجی کو اسٹور کرتا ہے ان دی فارم آف میگنیٹک فیلڈ. کس کی شکل میں؟ میگنیٹک فیلڈ میں. تو اس کا آنسر ہے این انڈکٹر. انڈکٹر کام کرتا ہے، انرجی کو اسٹور کرتا ہے میگنیٹک فیلڈ کی شکل میں. اور آگے یہ امپورٹنٹ نوٹ ہے، ان اٹس سمپلیسٹ فارم کنڈکٹر کنسسٹ آف اے وائر. اب یہ کنڈکٹر سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ وائر پہ کنسسٹ کرتا ہے جو کہ لوپ کی شکل میں ہوتی ہے یا پھر کوئل کی شکل میں. واؤنڈ آن سم سوٹیبل مٹیریل، جو کہ ایک خاص مٹیریل کے اوپر اس طرح واؤنڈ ہوئی ہوتی ہے. کوشچن نمبر 43 ہے، ڈیش از اے پیسیو الیکٹرانک کمپوننٹ آف این الیکٹرانک سرکٹ دیٹ ہیز ایبلٹی ٹو اسٹور چارج. ہے الیکٹرانک کمپوننٹ لیکن کیا کرتا ہے؟ چارجز کو اسٹور کرتا ہے. اینڈ اپوزز اینی چارج آف وولٹیج ان دی سرکٹ، اور کوئی بھی وولٹیج جو ہے سرکٹ میں چلا دیتا ہے. تو اس کا رائٹ آنسر ہے اے وچ از کیپیسٹر. کوشچن نمبر 44 ہے، دی ایبلٹی آف کیپیسٹر ٹو اسٹور چارجز از کالڈ. ان کے کوئی بھی کیپیسٹر ہے وہ جو چارج کو اسٹور کرتا ہے اس چیز کو بولتے کیا ہے؟ دیٹ از کیپیسٹنس ڈینوٹیڈ بائی سی، کیپیٹل سی. 45 پہ بتا رہے ہیں، دی اسٹینڈرڈ میجر کیپیسٹنس از ڈیش ڈینوٹیڈ بائی. یعنی کہ اس کو یونٹ کون سا ہوتا ہے کیپیسٹنس کا، اور اس سے ڈینوٹ کس چیز سے کرتے ہیں؟ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی، فیرڈ ڈینوٹیڈ ود ایف. نیکسٹ یہاں پہ ایک نوٹ دیا گیا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا ہے. یہ فارمولا جو ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے، یہ پیپر میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اگلا کوشچن ہے 46 اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اس ایک ہی کوشچن میں 2-3 MCQs بن رہے ہیں. دی کرچف سیکنڈ لا اسٹیٹس دی سم آف وولٹیج. اب یہ سیکنڈ لا کے بارے میں بتا رہے ہیں. سم آف وولٹیج drops around any closed loop equals the sum of the voltage rises around that loop. In other words, the algebraic sum of voltage around the closed loop is 0. Next آتا ہے question number 47. If ET is equal to 0, R is not equal to 0, then electric vibration of the circuit are said to be. اس کا آنسر ہے فری ڈیمپڈ آسیلیشن، اور یہ آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے. کنڈیشنز آپ نے یاد رکھنی ہے، پھر آگے آپ کا کوشچن آسان ہو جائے گا. 48 پہ ہے، if ET is equal to 0، اگر یہ 0 کے برابر ہو، R بھی 0 کے برابر ہو، then the electric vibration can be called B، free undamped oscillation. نیکسٹ کوشچن نمبر 49 ہے، دی کوانٹٹی x از اکول ٹو LR مائنس 1/CR از کالڈ ڈیش آف سرکٹ. یعنی کہ اگر یہ کنڈیشن ہو تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا آپشن اے ٹھیک ہے، ری ایکٹنس. لاسٹ MCQs ہے، دی کوانٹٹی Z از اکول ٹو √x² پلس R². یعنی کہ اگر یہ کنڈیشن دی ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ از کالڈ ڈیش آف دی سرکٹ. اس کا آپشن نمبر بی یعنی کہ امپیڈنس کہیں گے. تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم نیکسٹ 50 MCQs ڈسکس کریں گے. تو رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.